اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہوئے کیا کیا ہدایتیں ان کو جاری کی گئیں اور کیا کیا سرکشی ان سے ہوتی رہی، ہم پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب ان سے کچھ بن نہیں پڑا حق کے معاملے میں، جب ان کو یقین، ان کو پتہ تھا اچھی طرح کہ یہ نبی سچے ہیں، جو قرآن یہ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے جو آلریڈی کتابیں ان کے ہاتھوں میں موجود تھیں۔ جب ان سے کچھ بن نہیں پڑا تو انہوں نے کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے؟ انہوں نے جادو ٹونے کا سہارا لینا شروع کیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ پھر مسلمات سمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان پر کوشش بھی کی گئی جادو کرنے کی، جس کے لیے موعظتین کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، آج تک کرتے ہیں۔ تو اس حد تک وہ گئے، اور اور اس کی تعویل کیا پیش کی انہوں نے کہ یہ تو ہمیں سلیمان علیہ السلام سے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شاندار نبی کو بری بھی کیا کہ وما کفر سلیمان نے ہرگز یہ حرکت نہیں کی تھی، یہ شیطانوں کا کام تھا جو تم نے ان سے سیکھا تھا، اور ساتھ ہی ذکر کیا تھا ایک اور نفسی علم کا جو بابل کے 2 فرشتوں کو دیا تھا، اور کہا تھا یہ کر کے اس علم کے پیچھے رکھ کے، سحر اور جادو کے پیچھے رکھ کے تم توحید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہو، تم کفر میں مبتلا ہوتے ہو، تم ان بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے ہو جنہیں ہم نے حرام قرار دیا ہے، وہ دوسرے کا حق مارنا ہے اور کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ آور ہونا ہے۔ ظاہر جادو سے یہی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے۔ اب آگے کلام شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 103 سے، اور کیا تم نے اپنے نفس کو بیچا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ کرنے کے بجائے اگر تم ایمان لے کر آتے اور اللہ سے ڈرتے تو اس کا بدلہ بہت ہی اچھا تمہیں ملتا اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہے، اہل کتاب سے، کہ بجائے جادو ٹونے کا سہارا لے کر اس سچے نبی اور اس سچی کتاب کے دشمن ہونے کے، اگر تم ایمان لے کر آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، تو وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھے بدلے کا سبب بنتا اللہ کے پاس۔ لو کانوا یعلمون، کاش تم یہ جانتے۔ اور ساتھ ہی میں کیونکہ خطاب جاری ہے، سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب جاری ہے۔ سامنے کھڑے ہوئے کون ہیں؟ اہل کتاب کھڑے ہوئے اور مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، تو خطاب کے دوران مخاطبت کبھی ادھر منتقل ہوتی ہے کبھی ادھر، تو اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے بولا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خبردار کیا جائے ان کے رویے کے بارے میں، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ دیکھو یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ مجالس میں آ کے بیٹھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے مجلس میں جس کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، اور یہ غلط معنوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رائنا کا رعایت سے، کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے، یہ بات دوبارہ دہرا دیں، ہم سن نہیں سکے، مطلب تو اس کا عربی میں یہ ہے، لیکن وہ اس کو کھینچ کر توڑ مروڑ کر بولتے تھے، جسے غلط مطلب برآمد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی مجالس میں بیٹھتے ہو، مجالس میں اکثر یہ کہنے کی نوبت آتی ہے کہ ہم سن نہیں سکے، دوبارہ بتا دیں، ہماری طرف توجہ کریں۔ تم نے اس کے لیے عربی کا مروجہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں جس کا غلط مطلب نکل سکتا ہے، تم نے اس کے لیے انظرنا کہنا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، تاکہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ نکل سکے۔ لیکن اس سے بھی بہتر یہ واسمعوا، توجہ سے سنو۔ ایسی بے توجہی ہوتی ہی کیوں ہے نبی کی محفل میں کہ تمہیں دوبارہ توجہ ان کی حاصل کرنی پڑتی ہے؟ تو لفظ رائنا کا استعمال نہیں کرنا، تم نے انظرنا کہنا ہے، یہ اللہ ہدایت جاری کر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کیسی کیسی شرارتیں یہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ان کی محفلوں میں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور ذہن میں رکھو کفر کرنے والوں کے لیے تو پھر بہت ہی برا عذاب اللہ کے پاس موجود ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ہرگز نہیں چاہتے یہ اہل کتاب بھی اور مشرکین پہ کہ کوئی بھی چیز خیر کی اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہو، ظاہر یہ نہیں چاہتے، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس پہ چاہے اپنی رحمت نازل فرمائے، وہی تو ہے سب سے زیادہ فضل کرنے والا، اور وہی تو ہے جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ان کا یہی قلق تھا نا کہ جی آخری نبی ہم پہچان تو گئے، آ گئے نبی آخر الزماں، لیکن یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ یہ سارا ان کا حسد ہے، یہ سارا ان کا جلن ہے، یہ سارا ان کا غصہ ہے، اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے،
اس نے یہ آخری دنیا تک کے لیے جو کامل دین چھوڑا ہے وہ اس آخری نبی کے نام سے چھوڑا ہے، اس کا علم بھی اور عمل بھی، اور اس کو اس نے مبعوث فرمایا بنی اسرائیل میں اس نے نہیں فرمایا، بلکہ ان سے سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں گے ان سے یہ فضیلت لے کر اب بنی اسماعیل کے حوالے کر دی جائے گی کہ اب بنی اسرائیل کا کوئی رول نہیں رہا اس معاملے میں۔ اب یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ کہتے تو تم ہو یہ وہی دین ہے، تمہاری کتاب ہماری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر جو شریعت ہمیں ملی تھی تم اس کو بدلتے کیوں ہو، اس کی جگہ دوسری باتیں کیوں بتاتے ہو؟ یہاں ہم سب کو یہ سمجھنا ہے، قرآن بار بار یہ گواہی دے گا، بار بار ہمیں پڑھائے گا آگے جا کر، پہلے بھی بتا چکا، دین یہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ دین میں یک سر منہ کوئی فرق نہیں ہے، اس دین میں توحید ہے، وہی آدم علیہ السلام سے کہ آخری آدمی تک توحید کا تقاضا ہے۔ اس دین میں آخرت کی تیاری ہے جو کہ آنی ہے، جس میں اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، اس میں تو ادنا برابر کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس دین کی حکمت ہے۔ تبدیل کیا جاتا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کو ہم شریعت کہتے ہیں، جن کو ہم قانون کہتے ہیں یا الکتاب کہتے ہیں، ان میں ظاہر تمدن کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے تبدیلی روا رکھی جاتی ہے۔ اللہ جب بھی یہ تبدیلی کرتا ہے اس کی وجہ بھی بتاتا ہے ساتھ میں۔ کیوں یہ تبدیلی روا رکھی گئی اللہ کے قانون میں؟ کیونکہ نبیوں کا سلسلہ جاری تھا، جب کوئی غلطی ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، نبی دوسرے آتے تھے اس کی تصحیح کر دیتے۔ اب یہ کیوں محفوظ کر دیا گیا؟ جب اس میں غلطی روا رکھا جانا بھی ایک ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا، دیکھیں یہ مانیں گے غلطی کرتے جان بوجھ کے۔ اب کیوں محفوظ کیا گیا کہ اب کوئی نبی نہیں تشریف لانے، یہی قانون، یہی حکمت رہتی دنیا تک جاری رہنی ہے، سلیبس اب بدلنا ہی نہیں ہے، لہذا اس کو محفوظ کیا گیا۔ اور آخری نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی ہر علم، ہر عمل پہ اب اسٹیمپ کی طرح موجود ہے، لہذا اب دین کامل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ روا رکھا اللہ نے امتحان کے طور پہ بھی، اور جو تمدنی تبدیلیاں وقت کی موجود تھیں وہ آہستہ آہستہ اللہ کرتا چلا گیا۔ اب اس کی اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے بولتے ہیں نا، تمہیں برگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے وہی دین ہے، یہ تو بدل رہا ہے دین تمہارا۔ اللہ جواب دے رہے ہیں اس کا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بغیر منہا او مثلہا، ہم ہرگز منسوخ نہیں کرتے کوئی بھی اپنی آیت یا کوئی بھولنے تمہیں نہیں دیتے سوائے اس کے کہ اس سے بہتر تمہیں دیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا یہ اللہ کا پریروگیٹو نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ جو بہتر سمجھے وہ کرے؟ کیا اس نے اپنی توحید کو بدلا ہے؟ کیا اس نے آخرت پہ ایمان کو بدلا ہے؟ کیا اس نے نبیوں اور کتابوں پہ ایمان کو بدلا ہے؟ کیا اس نے ملائکہ پہ ایمان کو بدلا ہے؟ بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہی اس دین کی اساس ہے، بنیادی اساس۔ بار بار اللہ کہے گا آدم سے محمد تک عید کی ہے، اس نے بدلا کیا ہے؟ بالکل معمولی چیز ہے، تھوڑی بہت چیز ہے، اور اس کی بھی وجہ بتا کے بدلا ہے۔ وہ کہتے تھے لاؤ رکھو اپنی تورات سامنے، دیکھو یہ تمہارا حکم تھا، ہم نے اگر یہ دیا تو اس سے بہتر ہے کہ نہیں، اور اس دلیل کے ساتھ دیا کہ نبی پیش کر رہے ہیں۔ باقی بچ گیا، ہم سب نے شاید سنا ہو کہ قرآن کی بہت سے آیتیں منسوخ کی گئی ہیں یا منسوخ ہو جاتی ہیں، تو آپ اس تسلی سے اس کو پڑھیے گا، ہمارا اسکوپ نہیں ہے آج یہ جید علماء نے، فار ایگزامپل آپ کو بتاؤں اس پر جو سب سے زیادہ جید علماء مانے جاتے ہیں جو موجود ہیں، شاہ محدث دہلوی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے اکابرین علماء کے جتنے بھی ہم یہاں بھی مسجد میں سنتے ہیں ان کے اکابرین میں شامل ہیں۔ کہنے والوں نے تو سینکڑوں تک لے گئے تھے آئے تھے کہ یہ بدل گئی، اس نے بدل لیا۔ انہوں نے 5 جگہ نکالی ہے قرآن میں سے، صرف 5 جگہ قرآن میں جہاں پر انہوں نے کہا کہ اس آیت کی وجہ سے اس آیت کو اس طرح سمجھا جائے گا، صرف 5۔ وہ 5 مقامات یہ بنتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کے بارے میں یہ تدریج ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 نے اس کو آگے بڑھایا ہے حکم کو، سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 اس میں بھی تدریج ہے، اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 اور 50 اس میں ہدایت خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری کی گئی تھی ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کے بارے میں، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 20 کے بارے میں۔ جو اس کو غور سے پڑھیں گے دیکھیں گے صاف پتہ چلے گا اللہ اپنے احکام کو تبدیل نہیں کر رہا، بلکہ اللہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہوئے، پورے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تدریج کے ذریعے تربیت کرتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے، ان کی ذہنی صلاحیت اور معاملے کو قبول کرنے کی جو ان میں صلاحیت موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے تدریجاً حکم کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہے، آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی کر رہا ہے۔ تو قرآن اپنے آپ کو نسخ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ کے اس پر خدا نخواستہ کوئی اس کو خط تنسیخ نہیں پھرتا۔ بات تو یہاں پر تورات اور پچھلی دی ہوئی کتابوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ قرآن میں جو یہ بات ڈھونڈی جاتی ہے وہ دراصل تدریج ہے، بجائے اس کے کہ مکمل طور پہ اس کو
منسوخ کرنے کی بات سمجھا جائے. بہرحال اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. جو اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیں وہ ان 5 مقامات کا اور جائزہ لیں, اس میں آگے بڑھ کر اور اس کا مطالعہ کریں. انہوں نے حق کو تو چھوڑا, یہ بھائی وہ اسی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے, اسی دین کی طرف دعوت دے رہا ہے, یہ ان کا فوکس نہیں تھا. اچھا تم نے یہ گوشت کھانے سے منع کیوں کر دیا, تم نے اجازت کیوں دے دی, تم نے ہفتے کے دن پہ پابندی کیوں ہٹا لی, اس میں رہتے تھے وہ. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو بھی تبدیلی کی ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کی ہے. اب یہ آخری نبی آخری دین دے کر جا رہے ہیں, مکمل شکل میں اس دین کو کامل کر کے جا رہے ہیں. باقی جو ہم نے کیا ہے وہ تدبر کا موقع ہے, وہ جب چاہے ہم الگ سے بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ وہ 5 جگہ قرآن میں بنتی ہیں, وہ بھی تدریج ہے دراصل بجائے منسوخ کرنے کے. تو اور کس دلیل پہ ختم کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کوئی شک اس بات میں ہے کہ اللہ مکمل ہر امر پہ قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین پر ہے کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, ہرگز نہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا ساتھی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. لیکن یہ تنبیہ ان کو سنائی جا رہی ہے اور ہم سب کو یہ بار بار یاد دلایا جا رہا ہے, ہرگز ان رویوں میں تم نے نہیں پڑنا. اس سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں ہم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, ایمان والے مخاطب ہیں, کیا تم وہ رویہ رکھو گے اس نبی کے ساتھ, ایسے سوالات کرو گے؟ یعنی سوال کرنا کوئی میری بات نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کے کسی کو زج کرنا یا اس بال کی کھال نکالنا, اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنا, اس کو تنگ کرنا, کیا تم وہی رویہ؟ ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچڑا ذبح کر دو, تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اس بچڑے کا رنگ کیسا ہوگا, وہ دکھنے میں کیسا ہوگا, اس کی عمر کیسی ہوگی, جبکہ ان کو اس وقت کوئی بھی بچڑا ذبح کر دینا تھا. سوال پوچھتے گئے, اپنی بھی مصیبت بڑھاتے گئے اور اپنے وقت کے رسول کو بھی تنگ کرتے چلے گئے. تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اس نبی کے ساتھ تم یہ رویہ رکھو گے, تم ایسا ہرگز نہ کرنا, تم محفل میں زومان لفظ مت بولنا, تم بال کی کھال مت نکالنا کرنا, تم اس طرح کے سوالات اس نبی سے نہیں کرنا جیسا موسیٰ سے کیا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو کوئی بھی اپنے ایمان کو کفر سے بدلے گا, بہت ہی بری گمراہ راہ ہے جو اس نے اختیار کر لی. وَدَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, ان میں سے زیادہ تر اہل کتاب چاہتے کیا ہیں کہ تم ایمان سے ہٹو, دوبارہ کفر پہ چلے جاؤ. یہ ان کا مطمع نظر, اس لیے سارا کچھ کرتے ہیں تمہارے ساتھ. حسدا من عند انفسہم, یہ تم سے حسد کا شکار ہے. من بعدها ما تبین لهم الحق, کس کے بعد؟ اس حق کے بعد جو تم پہ کھول کے نازل کر دیا گیا. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری, ان کو ابھی درگزر کرو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑو جب تک اللہ کی طرف سے حکم پورا نازل نہ ہو جائے. ظاہر ہے ابھی اتمام حجت کے کچھ سال باقی ہیں, ابھی تو مدینے کی زندگی کے شروع کے سے چل رہے ہیں جس میں ابھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے, ان کی باتیں پوری بتائی جا رہی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ مکمل طور پہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. یعنی کہ کیا, ابھی تم درگزر کر دو, وقت آئے گا جب اللہ کا حکم آئے گا, اور اللہ حکم دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے, جب چاہے گا حکم جاری کر دے گا. پھر تو حکم جاری کر دیا تھا, وہ ہم پڑھ لیں گے آگے کیا کیا حکم جاری کیا انہوں نے ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے. اور کیا کرتے رہو, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, تم اپنی صلاۃ کو قائم کرو اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو. وَمَا تَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, بالکل ایسا ہی ہوگا جو کچھ تم خیر اللہ کی طرف روانہ کرتے ہو وہ تم اللہ کے یہاں پاؤ گے, بدلہ تمہارا ضائع نہیں ہو سکتا. تم اپنے کام کرو, فوکس کرو. تمہارا فوکس کرنے کا کام کیا ہے؟ ان کے رویوں سے بچو, ان کی ریشہ دوانیوں سے بچو, صلاۃ کو قائم کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو, تمہارا بدلہ مکمل محفوظ ہے اللہ کے پاس. خیرن تجدوہ عند اللہ, تم ضرور پالو گے اس کو اپنے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ مکمل دیکھ رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے اس کی جو کچھ تم اعمال کرتے ہو. وقالو, اور یہ کہتے ہیں, سنیں ہمارے سامنے کیا آئینہ رکھا جا رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ دین ابراہیم کی 3 شاخوں کی بات ہو رہی ہے. شاخیں بھی انہوں نے بنائی, اللہ نے تو ایک ہی دین دیا تھا. یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اور قریش مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. وہ دونوں یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے, دونوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام, اسی لیے اس کا نام ہے دین ابراہیم. تو دین ابراہیم کے 3 فرقے ہمارے نبی کے سامنے موجود ہیں جو ان کے مخاطب ہیں, یہود, نصارہ, قریش مکہ. اس وقت تو دین ابراہیم کی اس وقت تو 3 ہی یہ فرقے بنے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, تینوں یہ اعلان کیا کرتے ہیں, اور ہم سے کہ ہم نے اعلان تو کبھی نہیں سنے.
اسی دین میں اعلان سنتے ہیں نا. سنیں اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہ کہتے ہیں تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہود نہ ہو جاؤ یا نصارہ نہ ہو جاؤ. یہ ان کا اعلان ہے. مزید تفسیر ہم نہیں کریں گے کہ ہم نے تو نہیں سنا کہ جب تک تم ایسے نہیں ہو جاؤ جنت میں نہیں جاؤ گے. وہ اللہ بتائے گا کہ اللہ کو کیا چاہیے. تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں. اللہ کا دین یہ نہیں ہے کہ یہود بنو گے تو جنت میں جاؤ گے، نصارہ بنو گے تو جنت میں جاؤ گے. اس نے تو تمہیں دیا ہے کہ کیا چاہیے. اس کو تو نیم ٹیگ چاہیے ہی نہیں. قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو لاؤ دکھاؤ کدھر ہے وہ سند جس کی بنیاد پہ تم یہ بات کہتے ہو. قُلْ ہاتوا، لے کر آؤ، برہانکم، کدھر ہے وہ برہان، وہ سند کہاں ہے جس کی بنیاد پہ تم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ جب تک تم یہود نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک تم نصارہ نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے. بلا، بالکل ایسا ہوگا. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ہوگا کیا؟ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ جس نے بھی اپنے سر کو، اپنی شخص چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم، بالکل تابعداری میں دیا، سپرد کر دیا، وجہہ للہ، اللہ کے چہرہ یعنی کہ اللہ کی خاطر، وہ محسن، اور خوبی سے یہ کام کیا، فلہ اجرہ عند ربہ، اسی کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے. کیا اجر ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کبھی وہ خوف میں مبتلا ہوگا، نہ اس کو کبھی ماضی کے پچھتاوے ہوں گے. یہ جنت کی بشارت ہے. دراصل وہ جگہ جب ہوگی نہ ہمیں کوئی خوف باقی رہے گا، نہ کوئی پچھتاوے باقی رہیں گے. ہم پہنچ گئے منزل مقصود پر. تو منزل مقصود ہے ہی اس کے لیے جو اپنی پورے وجود کو، اپنے اس جسم کو بھی اور اپنے پورے نفس کو بھی اللہ کے سپرد کر دے. اللہ کا مطلوب یہ ہے. اللہ کا مطلوب نیم ٹیگ نہیں ہے، نہ جب تھا نہ آج ہے. اب سنیے سر. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں ان نصارہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، دین تو ہمارے پاس. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ راندہ درگاہ، دین تو ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، بس باقی سب غلط. اب وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ دونوں اللہ کی بھیجی ہوئی نازل کی ہوئی کتاب رکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں. ان کے اعلان کیا ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ، کتاب کے مطابق ہو جاؤ. یہ نہیں تقاضا ان کا. اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہو تو یہ تقاضا ان کے پاس نہیں. ان کا تقاضا ہے بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک، ورنہ غلط. اور کیونکہ دوسرا گروہ موجود ہے، کہتے ہیں اس کے پلے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، جو کچھ ہمارے پاس وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اور جبکہ کتاب ان کے پاس موجود ہے. دیکھیں کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. کون سا نیم ٹیگ چاہیے ہم لوگوں کو؟ یہ چاہیے ہمیں. ہم اس کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہیں، جو بھی اس کے مطابق ہمیں کر دے سر آنکھوں پہ، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں کسی پہ. سر آنکھوں پہ، اس کے مطابق. وہم یتلون الکتاب، یہ کتاب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، بالکل اسی طرح کہتے ہیں کون؟ جو کہ بالکل علم کوئی رکھتے نہیں ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اب اللہ ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں جو یہ اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. جب حسد بیچ میں آ جائے، ایک دوسرے کی ضد بیچ میں آ جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہی ڈائگنوسس اللہ کی ہے. کتاب کی موجودگی میں یہ صرف ایک دوسرے کی حسد ہے جو کبھی حق کو ماننے نہیں دیتی. معاملہ قیامت پہ جائے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے برا کون ظلم کرنے والا ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دے اور کیا کوشش کرے؟ وسعی فی خرابہا، اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش، روڑے اٹکائے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، بجائے کہ دوسروں کو روکتے اور روڑے اٹکاتے اس کام میں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی انہی کے لیے عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، کیا جھگڑا تھا ان کا؟ یہ کہتے تھے بیت المقدس میں مشرقی کونے پہ ہو کے نماز پڑھو، وہ کہتا تھا مغرب کے کونے پہ نماز پڑھو. یہاں انہوں نے قبلہ بھی ایک نہیں رہنے دیا تھا اپنا، الگ الگ قبلے بنا رکھے تھے اور اسی کو سب سے بڑی بات سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم رخ کر کے بدل جاؤ گے اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دو گے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب بھی اللہ کا اور مشرق بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کو پاؤ گے. ضرور اللہ نے کہا ہے، ہمیں بھی ہدایت جاری کی ہے کہ قبلہ تمہارا یہ ہے، تمہیں نماز یہاں پڑھنی ہے.
بالکل ایسا ہی کرنا ہے. لیکن کیا اللہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے صرف قبلہ پکڑ کے بیٹھنا ہے ہم نے؟ لازمی قبلہ ہمارا ہے, ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کی پوری ہدایت کو تھام کر. صرف یہ نہیں کہ قبلہ یہ رکھ لو تو تمہارے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے, بے شک اس کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو, یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں مغرب کی طرف رخ کرو تو بچو گے, کہتا ہے مشرق کی طرف رخ کرو گے بچو گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے؟ ہر طرف صرف اور صرف اللہ ہے. ان اللہ واسع علیم, اللہ کی وسعت کو چیلنج کرتے ہو, اس کے علم کے بارے میں کہتے ہو کہ تمہارا علم اس سے بڑھے گا اور تمہاری بنی ہوئی ڈائریکشنز اللہ کو ڈکٹیٹ کیا کریں گی؟ ہرگز نہیں. دیکھیں کیا, اب جب بھی اللہ اپنی صفات یوز کرتا ہے تو کس شاندار موقع پہ اور کس حکمت سے استعمال کرتا ہے. یہاں پر اپنی وسعت اور اپنے علم کو استعمال کیا. ہم یہ دعا کر کے اٹھے ہیں آج کہ دعا جو ہم مانگتے ہیں نا ہمارے دل سے برآمد ہوتی ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, یا اللہ میرے گھر والوں کو, میرے بچے, میری بیویاں کہہ رہی ہیں میرے شوہر, میرے بچے, ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرۃ اعین ایک لفظ ہے, کتابیں لکھ لیں آپ. بچے تو آنکھوں کی ٹھنڈک, سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے بچے ہیں, کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ صحت میں بھی اچھے ہوں, تعلیم میں بھی اچھے ہوں, فرما بردار بھی ہوں, آخرت کی فکر کرنے والے بھی ہوں. آپ سب باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بچہ بہت پڑھنے میں اچھا ہو, آپ کا فرما بردار بھی ہو, آخرت سے بے بہرا ہو جائے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا آپ کی. آپ کا بچہ خدا نخواستہ صحت میں اچھا نہ ہو, دیکھ دیکھ کے ماں باپ روتے ہیں. آپ کا بچہ سب کچھ کرے, پڑھائی میں اچھا نہ ہو, ہم پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ایک قرۃ اعین کہہ کے کیا لفظ ادا کر دیا اللہ نے, یا اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے میرے گھر والے. یہ تو دعا ہے ہماری. دعا کا دوسرا حصہ ہے ہماری ذمہ داری, وہ کون پوری کرے گا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور ان متقیوں کا امام بنوں میں. وہ تو بننا ہے. یہ جن کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں جنت کے حقدار, وہ دیکھیں کس کو؟ وہ گھر کے سربراہ کو دیکھیں گے. اگر میں چاہتا ہوں کہ بچے واقعی قرآن سے علمی طور پہ وابستہ ہوں تو مجھے تو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں. وہ یہ تو دیکھیں, ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہے اس میں, یہ بھی عمل کرتا بھی ہے, کبھی نہیں کرتا خود, تو دیکھیں تلاوت کا حق ادا ہوگا. تو یہ دعا بنے گی. یہ دعا بھی ہے اور ذمہ داری. آپ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو اٹھائیں, یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. قرآن میں نبیوں کی کتنی دعائیں, کسی دعا کو اٹھا لیں, گھر جا کے انالائز کریں, وہ عمل نکلے گی. عمل, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. بچے پڑھتے رہیں اور کتاب کبھی نہ کھول کے پڑھیں, امتحان کی تیاری نہ کریں. بتائیں دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا تو جب ہے میں کتاب کھول کے دن رات ایک کر رہا ہوں, لیکن اگر اللہ مجھے علم نہ دے میں لے نہیں سکتا کچھ. اب دعا ہے یہ دعا, سر دعا عمل ہوتی ہے. دراصل ہم عمل کر کے دعا پہ پڑھتے ہیں, دعا کر کے عمل میں لگتے ہیں. عمل نہیں اور دعا مانگ رہا ہے تو صرف زبان ہلا رہا ہے, اور عمل کیے جا رہا ہے, دعا نہیں مانگ رہا تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. یہ ہے دعا, سراسر عمل ہوتی ہے. کوئی ایک دعا آپ اٹھا لیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی اس کو اچھائی چاہیے اور آخرت میں بھی. اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں, پتہ چل جائے گا دعا مانگ بھی رہے ہو کہ نہیں مانگ رہے. یہ دعا مانگ بھی رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا, اپنے عمل کا جائزہ لے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی دنیا میں خیر کے کوئی کام کر بھی رہا ہے, یہ آخرت کی تیاری کرتا بھی ہے, دعا مانگ رہا ہے. یہ اب اس میں فضل ڈالنا, قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے, وہ وہی کر سکتا ہے. تو یہ دعا ہے. آپ ایک دعا کو اٹھائیے اور آپ مجھے دکھائیں کہ نہیں, دیکھیں یہ تو صرف زبان چلانا ہے, اس میں عمل تو ہے ہی نہیں کوئی دعا ایسی. وہ دعا پھر ہماری بنائی ہوئی ہوگی, ٹیڑھی میڑھی. اگر وہ سچی دعا ہوگی, وہ ہمیں قرآن سے ملی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا نکلے گی, آپ دیکھ لیجیے کہ وہ سر تسر عمل نکلے گی. اللہ ہمیں توفیق دے, ہمارا تعصب سے بالا تر ہو کر اس ہدایت پر آئیں, جمیں, کوشش کریں جو اللہ نے اپنے آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہے, رہتی دنیا تک کے لیے دی ہے, 100% محفوظ. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہماری آگے نسلوں کو بھی توفیق دے. دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.